نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو بڑا نام ہے وہ اللہ، الرحمن، الحی، القیوم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اسماء الحسنی ہے، بہترین نام ہے۔ آپ پڑھیں سورہ حشر سورہ نمبر 59، آخری کی 3 آیتیں 22، 23، 24۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، بہترین نام ہیں۔ ہم اور آپ ان ناموں کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگائیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن الترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3524، 3524۔ یہ 24 نمبر جو ہے نا بہت اہم ہوتا، 24 نمبر کا سونا بھی اہم ہوتا، کیرٹ جو ہوتا پیور ہوتا، اور 24 نمبر کی بات بھی بالکل پیور ہوتی، اور نمبر ہی پر ابھی دنیا چل رہی ہے۔ اب آگے دیکھیے کتنے نمبر اور بٹیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ 24 نمبر والی جو حدیث ہے 3524، 3524، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی، ہمیں اور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی؟ پریشان ہے کہ نہیں ہے نا؟ پریشانی تو ہر ایک کے سر لگی ہوئی ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، اور یہ چل ہی رہا ہے، سسٹم ایک چلتا رہے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچتی تو کیا کہتے؟ یہ دعا ہم اور آپ یاد کر لیں۔ موبائل فون میں گانا رکھ سکتے اور ایئر فون لگا لگا کے سن سکتے تو دعا کہے نہیں سنیے گا بھائی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی اے زندہ، اے قیوم قائم رہنے والے، پورے نظام کو چلانے والے، تیری رحمت سے بس تیرے دربار ہی میں ہم مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نام کو وسیلہ لگا دینا، اللہ کے بہترین نام ہے، اسماء حسنی ہے، بہترین صفات ہے، تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیے گا اور دعا مانگیے گا تو اللہ تعالیٰ سنتے اور اللہ قبول کرتے، جو بھی مانگے اللہ دیتے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، نیک اعمال کو وسیلہ لگائیے گا چھٹکارا پانے کے لیے، پریشانی ختم کرنے کے لیے، تو حلال کمائی ضروری ہے۔ اگر حرام کھائیے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ لاکھ دعا کرتے رہیے، مولوی صاحب جتنی دعا سکھا دیں گے سب پڑھتے رہیے، لیکن اندر حرام ڈالتے رہیے، اور 5 وقت کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے، حرم شریف میں بھی لمبی لمبی دعائیں ہوتی رہے، لیکن حرام کھا رہے ہیں تو دعا کا اثر ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کیا کہا اب تک؟ نیک اعمال میں سے ہے، آدمی زبان سے بھی کہے، دل سے بھی کہے، عمل کر کے بھی دکھائے، تو اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگانا۔ نمبر 2، اللہ کے نام کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دینا۔